آج تم اس پاکستانی قوم کے سامنے بو رہے ہو وہی کاٹو گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مالی اور اخلاقی جتنی حفاظت کی ہے، میں اور میری اولاد اس کے لیے جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے. تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ وہ رپورٹر صدف شہید، اس کی شہادت کو بھی تم متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے خاندان والے انسانیت اور دکھ سے دوچار، انہوں نے تمہارا محاسبہ کیا. میں ارشد شریف کی اس بہادر ماں کو اور اپنی بہن کو عقیدت کا پورے پاکستانی قوم کی طرف سے، سارے شہیدوں کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بہادری سے اس نے اس سارے المیہ کا مقابلہ کیا اور ان تمام آفر کو ٹھکرا دیا. کاش ہمارے ملک کی عدالتیں ارشد شریف کا وہ خط جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، اس کی پیش بندی کے طور پہ، تاکہ پھر کوئی صحافی، پھر پاکستان کا کوئی شہری اس کرب سے نہ مارا جائے. رانا ثناء اللہ کی لاٹھی بڑی اب آواز ہے، اور آج میں ثابت کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کر کے میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. جس نے میرے ساتھ کام کیا وہ جانتا ہے میری اخلاقی ہر صورت کو، میری مالی صورتحال کو. کاش کہ میرے گھر کے اندر پراپر سرچ ہوتا، میری قیمتی چیزیں جیب میں لے کے نہ جاتے، اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں. اس لیے میں میٹیریل چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کیا کیا چیزیں لے کے گئے ہیں، لیکن قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ سرچ نہیں. آئیو نے 2 دن کے بعد اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے مجھ سے دستخط کروایا، اور میں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ میں قانون کا طالب علم ہوں. تو میں گواہوں کے سامنے اسی وقت سرچ کے جو آئٹم تھے، جو سیجر کے آئٹم تھے، اس پہ سائن کرنا تھا. تم نے 2 گواہوں کو پڑوس سے لے کر کے وہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ قیمتی چیزیں میں نے چوری کرتے، لیکن اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، نہ میں ذکر کروں گا. اس لیے کسی عہدے کی پرواہ نہیں. اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے، تشدد تو کیا جان نکال لیتے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی میں ملک کے نہیں، میں بین الاقوامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے، تو پھر کسی پاکستان کے کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں. اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی، اس کے بعد عوام کی جو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نمائندے جس کو بے لباس کیا گیا. اس لیے کہ یہ قانون یہ چند 100 لوگوں پہ، 1000 سے زیادہ کم لوگوں پہ تو حاوی ہے ہی نہیں. یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے، اوپر ہے. اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں.
बाजवा साहब, मैं एक अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपकी एजेंसी को ये कह रही है कि ये वाकया गलत है, तो फिर मैं बताता हूं कि ये सियासत नहीं, मेरे और मेरे खानदान की इज्जत पे हाथ डाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज को GHQ में बुलाएं, 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला वो आपको बता देगा कि कौन 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 इस गिनावने जुर्म के अंदर जो है मुलव्वस था। बड़ी बात नहीं होगी। GHQ में अभी आपके 27 दिन अभी बाकी हैं। खुदारा इसकी पासदारी मैं और आप करूं और उनको बुला लें। ये पाकिस्तान के एक शेरी की फरियाद है, ये पाकिस्तान के एक सिटिंग सेनेटर की फरियाद है कि असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज FIA साइबर क्राइम को उसको बुलाएं, क्योंकि मुझे जब घर से निकाल रहे थे और जब उन्होंने वो फांसी करने का वो कपड़ा मेरे मुंह के अंदर जो है अंदर नहीं डाला था, उस वक्त तक मैंने देखा था कि अयाज गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे मालूम नहीं किस रास्ते से गए हैं, जियो फेंसिंग कराएं, टेलीफोन सबके चेक कराएं, किसने किसके साथ बात की, कौन मेरी चीखों की आवाजों पे हंस रहा था, मुझे जब बेलबास किया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, कौन कौन उस वीडियो को देख रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी 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 चीजें मेरे मुल्क की एजेंसियों ने, ये प्रीमियर एजेंसियों ने डिस्कवर की हैं। बड़े बड़े दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। और अगर मैं ये झूठ बोलता हूं तो अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा देगा। आओ मैं सच कह देता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे इस कलमा नबी की कसम बाजवा साहब कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। इन्होंने घर के अंदर भी मुझ पर तशद्दुद किया। इन्होंने जो ड्राइवर के साथ एक आगे और 2 पीछे और मुझे दरमियान में मेरे सर को डांपा, सारे रास्ते पे मुझे मारते रहे, मेरी चीखों की आवाजें रिकॉर्ड करते रहे, वीडियो बनाते रहे। फिर रास्ते में किसी एक जगह पे जो है ना मालूम जगह पे जो है मुझे लेके गए, वहां पे मारा और जबरदस्ती जो है मेरे कपड़े उतारे। ये 74 साल का पाकिस्तान का शेरी एक फरियादी की हैसियत से सारी एजेंसियों से कह रहा है, ये आपकी बदनामी का जरिया मैं नहीं बन रहा, सियासत नहीं कर रहा, मैं अपने इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए जंग लड़ रहा हूं। मैं एक जिंदा लाश हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आइंदा किसी मेरी वजह से, मेरे इस अमल की वजह से, मेरी इस कुर्बानी की वजह से, मेरे खानदान की कुर्बानी की वजह से, इस कर्ब से शायद आने वाले किसी सहाबी की, किसी शेरी की, किसी प्रोफेसर की, किसी जर्नैल के कपड़े जो है न उतरे। मैं इसलिए ये जंग लड़ रहा हूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अरशद शरीफ की तरह बाजवा साहब शहीद नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं। अपने आदमी मेरे पास भेजें ताकि वो तफ्तीश कर सकें कि इतना घिनौना खेल पाकिस्तान के सेनेटर के साथ, सेनेटर के साथ किसने किया है। अब मैं आता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं, मैं अपने और अपने ख़ानदान की तरफ से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान के सबसे बड़े जज उसका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ह्यूमन राइट की सेल के अंदर मेरा केस खोल दिया। और मैंने जिस तरह कलमा पढ़ के कहा, इसलिए कि मैं कब्र के इतना नज़दीक हूं और अल्लाह ताला ने मुझे माली तौर पर इतना चीफ जस्टिस साहब मुझे दिया है कि जिसका कोई शुमार नहीं।
اور اسی پروردگار نے جن یتیموں کی کفالت مجھے دی ہے، میں اپنے اس پروردگار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کفالت کے بدلے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر سارے پاکستان کے جج اور وکلاء، پورا پاکستان کی قوم میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ چیف جسٹس صاحب پھر کسی پاکستانی شیر کے ماورائے سائین کے نہ اتریں۔ کوئی دنیا کا عہدہ، کوئی دنیا کی مالی طاقت میری عزت سے زیادہ، میرے خاندان کی عزت سے زیادہ نہیں، اور یہ سیاسی کیس نہیں، یہ ہیومن رائٹ کا کیس ہے۔ اس لیے میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو اٹھاتا رہوں گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جج، اس کا فیصلہ آئے گا۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمیٰ اپنے تحویل میں لے، اس کا فرینزک آڈٹ کرائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخت کے نیچے۔ چیف جسٹس صاحب، وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی ضد میں آتا ہے، ایک مرغی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے، اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے، دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکور کریں، فرینزک کے لیے دیں، ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی۔ میری آدھی شہادت میرے سچائی کی اور حقائق کی، میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں، اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا ابدی نجات ناممکن ہے۔ اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے، ان کی شناخت ہو جائے گی۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا، ان کی شناخت ہو جائے گی۔ میں کہاں تھا اس کی شناخت ہو جائے گی۔ کتنی گاڑیاں آئیں، کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے، کس وقت آئے اور کس وقت گئے، یہ سارا ایک قانوندان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ، ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق، اور میں سینیٹر ہوں، میں سپریم کمانڈر آف پاکستان، جو آرٹیکل 243 کے تحت صدر پاکستان ہے، میں اس کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور اگر یہ جرم ہے تو عدالت ڈیو پروسیس کے ذریعے مجھے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے، مجھے سزا دے سکتی ہے۔ کوئی اور طاقتور آئینیات اس سے بالا تر نہیں۔ اس لیے میری آدھے کیس کی شہادت وہ سی سی ٹی وی کیمرہ، اور پھر میں آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس میجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ لیا ہے، ٹویٹ سے متعلق جو ہے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ ریکور کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ اور بیک اپ بھی میرے لوگوں کو مار کر جا کر بتایا بیک اپ کدھر ہے، وہ بھی سارا نکال کے لے کے گئے ہیں۔ تاکہ کیا وجہ؟ تاکہ ان کی شناخت نہ ہو جائے، اور یہ سارا جتنا شہادتیں ہیں اس کو ہم ٹیمپر کر کے ختم کر دیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے شہری اور سینیٹر کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ چیف جسٹس صاحب ڈاکٹر بابر ایوان جو میرے وکیل تھے، مجھے جب عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے میرے کپڑوں کی حالت جو ہے بتائی،
مٹی سے بھرے ہوئے تھے, پھٹے ہوئے تھے. اس کے اوپر FIA نے کوڈ دیا تھا, میں نے لگایا تھا. یہ ساری چیز جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو بتائی اور بتایا کہ وہ میرے زخم کو دیکھیں کتنے ہیں اس وقت. میں نے تو US کے اندر جو ہے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس کے بعد اور اٹارنی ایٹ لا کے بعد جو ہے پریکٹس کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس ہوتا ہے. میں ان سے نہیں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اسلام آباد سے گزارش کر رہا ہوں. اور یہ دو ہستیاں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی, ان مجسٹریٹ صاحبان کو بتائیں کہ جب انہوں نے وہ زخم دیکھے تو پھر مجھے کیوں بھیج دیا. ان کو پوری تفصیل سے لکھنی چاہیے تھی. یہ جوڈیشل نوٹس ہے. کرائم کو دیکھنا, کرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھنا, یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے. اور پیمز میں کیا, اگر پیچھے سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے اور اس ڈاکٹروں کی فائلیں بنی ہوئی ہیں تو کیا کوئی پیمز کا ڈاکٹر لکھے گا؟ پھر مجھے اسٹیٹ صاحب نے بتایا, اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے میری ٹانگیں بتائیں مجسٹریٹ صاحب کو. کیوں نوٹس نہیں لیا گیا؟ میں تو کچھ نہیں کہتا, میں تو مظلوم ہوں. لیکن کیا یہ سارے حقائق نہیں کہ میرے زخموں کا مداوع, میرے جسم کے اوپر جتنے نشانات تھے اس کو دیکھا جاتا, بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگ نچلی عدالتیں جو ہیں جو میرے لیے قابل قدر ہیں اتنی, وہ پیمز کو بیچتے. اور پیم نے کیا کرنا تھا, ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی. اس لیے میرے حق تلفی ہوئی ہے. میں پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی یقین کریں, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, سب سے بڑا جج, جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ عدل و انصاف کا منصب دیا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا. اور وہ ہاتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے نقاب ہوں گے. بہت شکریہ. پاکستان